السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راحت انٹرٹینمنٹ میں آپ کے ساتھ راحت۔ آج ہمارے ساتھ سندھ کے خیر پور میرٹھ سے تعلق رکھنے والے شیخ الحدیث علامہ مولانا حیدری صاحب موجود ہیں، جنہوں نے پاکستان کے ٹوٹنے پر بھی تحریک چلائی، جن کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور پچھلے دنوں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جن میں ان کے قریبی عزیز جن کی تعداد 6 تھی وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کا ایک بیٹا شہید ہوا ہے، اور وہ خود بھی زخمی ہوئے ہیں کافی۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھی ہیں قرآن پاک پہ اور حدیث کے متعلق، اور ماشاءاللہ پاکستان میں اور دنیا میں اپنا نام پیدا کر چکے ہیں، اور بہت ہی زیادہ علم رکھنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ الحدیث علامہ عبدالغفور حیدری صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ آج کیا پیغام دیں گے ہمارے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے متعلق؟ میں قرآن مجید سے ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انسان کیوں اللہ نے پیدا کیا، ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، اور اس کائنات کی پیدائش کا کیا مقصد ہے۔ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس نے بتایا ہے کہ اس مقصد کے لیے میں نے یہ کائنات پیدا للناس ما فی الارض للناس جمیعا۔ خدا کہتا ہے جو کچھ زمین میں ہے، آسمان میں ہے، کائنات میں ہے، میں نے انسان کے لیے، زمین سے جتنے بھی فائدے ہیں یہ انسان کے ہیں، ضروریات بھی انسان کی ہے، سورج چاند ستارے، اناج، یہ زمین، پانی، یہ سب انسان کی ضرورت ہے، خدا کی نہیں ہے۔ اب انسان کس لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ میں خدائی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے اپنی غلامی کے لیے۔ عبد، عبادت کی معنی غلامی۔ تو اللہ نے انسان کو اپنی غلامی، اپنی نوکری کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ غلامی بھی ایسی نہیں ہے کہ جیسے عام غلام ہوتا ہے، بلکہ اس غلامی میں اختیارات دیے ہیں۔ ان اختیارات کی وجہ سے انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ مانا اس کی جگہ اختیارات استعمال کرنے والا۔ عام غلام جو خریدا جاتا ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہوتے، انسان کے پاس اختیار بھی ہے اور انسان غلام بھی ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید کا اسلام اور ہے، دنیا کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے اسلام وہ اور ہے۔ آج کل اسلام مسلکوں میں بٹ گیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا، فرقے مٹاؤ، دین کو قائم کرو۔ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام مکتب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ دنیا کے اندر اسلام کو دین کے حوالے سے نشات ثانیہ میں جن علماء اور کام کیا ہے وہ 3 بر صغیر پاک و ہند میں علامہ اقبال ہے اور مولانا سید ابوالعلا مودودی ہے۔ ایران کے علاقے میں بڑے بڑے مجتہدین ہیں، لیکن اسلام کو دین کے اعتبار سے سمجھنا اور پیش کرنا یہ خمینی ہے۔ عرب دنیا میں بڑے بڑے علماء، لیکن وہاں حسن البنا جس کو مصر میں شہید کیا گیا، الاخوان المسلمین جس کا محمد مرسی صدر بھی بنا، اور تو یہ 3 بزرگ وہ ہیں۔ مسلکوں کے اعتبار سے ہر ایک کے اپنے مسلک ہیں، لیکن یہ مسلکی لوگ نہیں ہیں، یہ اسلامی لوگ ہیں، دینی لوگ ہیں، خدا کی عبادت اور عبدیت والے لوگ ہیں۔ انسان کے لفظ کی معنی انس اور محبت ہے، جس میں محبت نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، جن سے انس نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے۔ خدا نے تو صاحب قرآن میں کہا ہے اس کی بھی نماز جہنم میں لے جائے گی جس کو نماز کی معرفت نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، سہو والے جن کو معرفت نہیں ہے
نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ثوابی کام نہیں ہے، قرآن ثوابی کام نہیں ہے، ویسے تو ثواب ہے لیکن ان کے مقصد ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت کے لیے آیا، یہ قرآن خوانی اور ان ثوابوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ نماز کورس ہے، اقم صلاۃ الذکری، ذکر اللہ کی یاد کے لیے، نماز یاد کے لیے آئی ہے، نماز ثواب کے لیے نہیں آئی ہے۔ روزہ لعلکم تتقون، پرہیز، برائیوں سے پرہیز کرنے کے لیے روزہ ایک پریکٹس ہے۔ تو دین اسلام کی یہ کورس ہے جو نظام اسلام تک لے آتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر چیز امام حسین نے قربان کی۔ یہ قربانی حسین کو کہاں سے ملی؟ دین سے ملی، نبی سے ملی، خدا سے ملی۔ آج دنیا کے اندر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جب تک بندہ امام حسین کو نہیں سمجھے گا، اہل بیت کو نہیں سمجھے گا، قرآن کو نہیں سمجھے گا، نہیں ہو سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں محمد و آل محمد قرآن مجید دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔